الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الخير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أما بعد. ہماری گفتگو سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ چل رہی تھی، جس میں آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کے ریاستی مسائل کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران ہم جنگ صفین تک پہنچے تھے کہ جہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ برپا نہ ہو اور مسلمانوں میں صلح صفائی کے ساتھ ہی معاملات طے پا جائیں، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ کسی طور پہ بھی شام کے باغی حضرات اس بات سے راضی نہیں ہوئے اور امام علی علیہ السلام کی بیعت اور اطاعت کرنے سے واضح طور پہ بغاوت اور انکار کر دیا۔ بہرحال جنگ کے حالات پیدا ہوئے۔ امام علی علیہ السلام ایک لشکر غفیر اور کبیر لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے اور صفین کے مقام پہ جو رقہ کے آج کے دور میں رقہ کے علاقے میں یا دیف الزور کے آس پاس علاقوں میں بنتا ہے، اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام نے چشمے کے سامنے پڑاؤ کیا اور اس سے قبل معاویہ بن ابی سفیان کا لشکر اس کے اوپر قبضہ کر چکا تھا۔ گزشتہ درس تک ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ امام علیہ السلام نے چند دن تو انتظار کیا کہ کسی طریقے سے یہ چشمے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ایک ہی وہاں پہ چشمہ تھا اور ایک ہی گھاٹ تھا جہاں سے تمام کے تمام چرند پرند اور انسان سارے پانی پیتے تھے۔ لہذا پہلے دن پیاسا لشکر رہا، لشکر امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرے دن، اور تیسرے دن جب توان سے باہر ہو گیا اور تمام قاصد اور سفراء کو انہوں نے نا امید اور ناکام پلٹایا، تو امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے تلواروں کی پیاس ان کے خون سے بجھائیں، جس کے نتیجے میں جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ اور اشد بن قیس اپنے لشکروں کو لے کے حملہ آور ہوئے اور بالآخر وہ گھاٹ لے لیا۔ جب وہ گھاٹ لیا تو معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے ساتھ دیگر مشابہ بہت پریشان ہوئے اور عمرو بن عاص نے انہیں تسلی دی، کیونکہ عمرو بن عاص سیاسی حوالے سے اور معاشرے کی سوجھ بوجھ کے حوالے سے زیرک انسان تھا، اور اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تم جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اوپر بھی، اپنے مخالفین کے اوپر بھی اللہ کی اس نعمت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ ہر چرند پرند کے لیے کھلا اس کو نعمت قرار دیا ہے، وہ سب کے لیے امام علیہ السلام نے اجازت دی کہ پانی پئیں۔ یہاں سے ہمیں انسانی حقوق کی پاسداری اور امیر المومنین علیہ السلام کا جنگوں میں موقف سامنے آتا ہے کہ امام علیہ السلام انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانیت کے اقدار کے کس قدر پابند تھے کہ دشمن نے جو ایک چال چلی اور ایک شدید غم و غصہ ان کے لشکر میں پایا جاتا تھا، اور ان چور طریقوں سے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط سلک طریقوں سے کوئی بھی میدان جنگ میں بازی لے سکتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام جو حجت خدا، خلیفہ راشد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام خلقت کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم منصب کی پاسداری کرتے ہوئے انسانی اقدار کی رعایت کی اور اس کی پاسداری کی، لہذا پانی سب کے اوپر امام علی علیہ السلام نے کھول دیا، اور اس قدر پانی کے گھاٹ پہ امن و امان پایا جاتا تھا کہ لشکر اموی، لشکر معاویہ بے خوف و خطر وہاں پہ آتا اور کسی کو تلوار تک نکالنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، اس قدر بے خوف و خطر وہ آتے اور وہاں سے
پانی لے کے اور اپنے جانوروں کو سیراب کر کے چلے جاتے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بہت سارے صرف مسلمان نہیں، بہت سارے غیر مسلموں کے بھی توجہ کا باعث بنا، اور غیر معمولی طور پہ آج بھی جب اس واقعے کو تاریخ کے اوراق میں غیر مسلم پڑھتے ہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انسانی حقوق کی پاسداری اور اس عظیم ترین عمل انسانی کو انجام دینے کی وجہ سے ان سے محبت اور ان کی تعظیم اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئے اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آغاز میں نہج البلاغہ سے ایک دو امور پڑھتے ہیں کہ جو صفین سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت نمبر 16 نہج البلاغہ میں ان ہدایات سے، کیونکہ موقف امیر المومنین علیہ السلام سامنے آتا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد ہم تاریخ میں وارد ہوتے ہیں، اور اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ وہ ابتدائی جھڑپیں تھیں جس کے بعد 2-3 دن دوبارہ سکوت ہو گیا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جنگ کے حالات کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے کوشش اور کاوش کی، لیکن باغی جو شام کا گروہ تھا ان کی طرف سے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، لہذا پھر جو باضابطہ جنگیں شروع ہوئیں اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک دو حصوں میں پڑھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا وہ حالات بنے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جیتی ہوئی جنگ، ایک کامیابی سے ہمکنار ہونے والی جنگ، اس کا پانسا ایک لحظے میں تبدیل ہو گیا، یک لخت وہ تبدیل ہو گیا منظر، کیا اس کے اسباب اور وجوہات بنے۔ ان میں سے ایک، کیونکہ ہم قرائن اور شواہد کو لے کے آئیں گے، ان میں سے ایک واقعہ شاہد کے طور پہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، اور وہ یہ واقعہ تھا کہ شام کے باغیوں نے ایک سازش چلی اور رات کے وقت مختلف تیروں میں ایک نامے کو، تحریر کو انہوں نے لگا کے امام علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکا، اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ نہر کا بند ٹوٹنے والا ہے، یعنی دریا کا بند ٹوٹنے والا ہے، اور سب کو یہ دریا بہا کے لے جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کھودال سے اور اس طرح سے دیگر ذرائع سے آوازوں کو ظاہر کیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سناٹا ہر جگہ پہ چھا جاتا ہے تو وہ آوازیں بھی زیادہ ان کو سنائی دینے لگیں، اور ادھر سے پانی کے شور شرابے کی آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے رات کے وقت، جس میں ایک اہم دخل خود چاند کی حرکت کا بھی ہوتا ہے، کہ جیسے آپ عزیزان جانتے ہیں۔ لہذا اس کے نتیجے میں وہاں پہ یعنی بے شعوری کی یا بے بصیرتی کی وہ سطح دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام انہیں منع فرماتے رہ گئے کہ یہ سازش ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے ایک چال ہے، اس کا شکار مت ہو، لیکن ایسی ان کے اندر گھبراہٹ اٹھی اور ایسی ان کے اندر ایک خوف اور خطر کی لہر اٹھی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اہم مقامات کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جیسے چھوڑ کے گئے وہاں پہ شام کے باغیوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ہے بعد میں اگرچہ لے لیے انہی لوگوں نے، جو گئے تھے وہ شرمندہ ہو کے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے معذرت خواہی کی اور کہا کہ ہم ان لوگوں سے یہ جگہ واپس لے کے رہیں گے، اور انہوں نے پرزور طریقے سے جنگ کی اور لے لی۔ لیکن فکری سطح یہاں پہ ہمیں لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے بعض حصوں میں ہمیں فکری سطح پتہ لگ جاتی ہے۔ آج بھی اگر معاشروں کے اندر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے فکری سطح بلند ہمیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس قدر بڑے پیمانے پہ متاثر کر جاتی ہیں کہ دیکھا دیکھی لوگ، عوام، خواص سارے ہی اس کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ مختلف طرح کی رسومات اپنے ہی پاکستان اور شیعہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کی بعض اوقات کوئی اساس نہیں ہے، لیکن خواص بھی اس کا دفاع کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ معاشرے میں ایک رسم، ایک ماحول بن گیا ہے، اور اس ماحول سے ساروں کے نفوذ وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بابصیرت نگاہیں رکھنے والے افراد قلیل رہ جاتے ہیں، وہ بار بار آگاہ کرتے ہیں لیکن ان کی طرف ہجوم در ہجوم فوراً نہیں آتا۔ وہ تب بیدار ہوتے ہیں کہ جب دشمن اپنی چال چل کے کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا یہ
جو چند نمونے ہیں اس کو ضرور غور و فکر سے آپ ملاحظہ کریں، کیونکہ یہی آپ کو آخر میں نتیجہ دیں گے اس جنگ کے اختتام پہ، کیونکہ جنگ صفین ایک بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے، اور اس دور میں 35 سے 40 ہجری تک پہنچا ہوا امت اسلامیہ کا رشد پایا ہوا ذہن اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امت اسلامیہ کے فکری رشد اور فکری سطح کی بلندی کو ملاحظہ کرنا ہے تو وہ 9-10 ہجری کے واقعات کو پڑھے، خصوصاً سورہ توبہ۔ سورہ توبہ بہت مہم ہے اس کے اعتبار سے۔ سورہ توبہ کا اہتمام اگر کر سکیں تو خصوصی طور پہ کریں، کیونکہ اس میں جو ضابطے ہیں وہ تا قیامت آنے والے بشر اور تا قیامت آنے والے معاشروں میں حجت خدا کے اعتبار سے کہ کیا ہمارا رابطہ اور کیا ہمارا تعلق حجت خدا سے ہونا چاہیے، اور اگر لبیک نہ کہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور نفوس کے اندر کیا کیا انسان کے مختلف طرح کے منصوبے، مختلف طرح کے خیالات، مختلف طرح کی انسان کی تمنائیں یا خواہشات یا رجحانات ہوتے ہیں، یہ سورہ توبہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اجتماعی طور کی یہ بات کی جا رہی ہے، ایک دو بندوں کی نہیں۔ اسی طریقے سے زمانہ گزرتا ہے، بلا شک و شبہ ایک چیز رشد پاتی ہے، ترقی کرتی ہے، نشو و نما پاتی ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ 35 سے 40 ہجری کے دور میں عالم اسلام میں جبکہ دونوں گروہ ہمارے سامنے ہیں، بنو امیہ کا گروہ قلیل ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ جامعیت رکھتا ہے، کیونکہ تقریباً پورے ملک کی پر قبضہ تو امام علی علیہ السلام کا تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اکثریت بعض امراض کا شکار ہو جائے، اقلیت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اگر اکثریت بھی بعض ایسے خطرناک امراض ہیں کہ اگر وہ امراض کا شکار اکثریت ہو جائے تو اس کے مد مقابل پہ اگر باطل راہوں پہ چلنے والا کوئی لشکر ہے اور وہ اس کے مد مقابل بعض اچھی صفات کو اختیار کر لے، اچھی چیزوں کو رواج اپنے اندر ڈال دے، وہ ان چند اچھی خصوصیات کی بنیاد پر کثیر اہل حق کے اوپر کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ یہ جملہ ذہن نشین کریں، ہمارے مفکرین نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ جنگ صفین کے اصل پڑھنے کا ہمارا سبب بھی یہی ہے کہ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے دور کی سیاسی موقف اور ان کے غم و حزن کو سمجھیں۔ غم امیر المومنین علیہ السلام کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا یہ جملہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کرتا ہوں، اور نہج البلاغہ سے ہم تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے اور پھر اصل کتاب میں انشاءاللہ تعالی تاریخی واقعات میں داخل ہو جائیں گے کہ اگر بعض ایسے امراض ہیں کہ اگر وہ اکثریت کو لگ جائیں جو اہل حق کے اوپر ہیں اور اپنے زمانے کے امام کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کی ولایت اور امامت کا، اور ان کو خلیفہ راشد، راہبر امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سمجھتے ہیں، ان کے تمام اوصاف اور کمالات کے بھی وہ اقرار کرتے ہیں، اگر چند امراض کا معاشرہ شکار ہو جائے، چند افراد نہیں، معاشرہ شکار ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں جو قلیل اہل باطل ہیں وہ چند اہم اچھی خصوصیات کو اختیار کر لیں، تو یہ اپنے امراض کی وجہ سے اور وہ ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ قلیل باطل بھی اہل حق کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس تاریخ کے دامن میں کئی ہیں، وہ آج کے دور میں بھی یہ حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ لہذا مستقبل میں جو لشکر امام زمان علیہ السلام بنے گا وہ حتماً و حتماً ان قبیح ترین امراض سے خالی ہوگا، اور اگر کوئی آج کے دور میں بھی امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بننا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ وہ ان قبیح ترین، مذموم ترین اور خطرناک ترین امراض سے اجتناب کرے، بچنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے ایک آپ نے ملاحظہ کیا، آپ اس کا تکرار ابھی دیکھیں گے پوری جنگ صفین میں۔ وہ پہلا مرض کیا ہے؟ پہلا مرض ہے کہ انسان کا قوی شعور کا مالک نہ ہونا، پروپیگنڈے کا شکار ہو جانا۔ پروپیگنڈے کا شکار کس اساس کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کے ذہن جو ہے وہ خطرات کا احساس، نفس خطرات کا احساس کر رہا ہوتا ہے، اور آس پاس فضا ایک بن جاتی ہے۔ جو آس پاس فضا سے متاثر ہو کے اپنی بصیرت اور شعور کو ضعیف کر بیٹھے، یہ حتماً و حتماً نصرت امام علیہ السلام سے کنارہ کش ہو جائے گا انسان۔
خالی اعتقادات اور اقرار سے انسان کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس ٹائم ہمارے معاشروں میں یہی ایک بڑی مصیبت ہے کہ وہ جو اصل دین ہمارے پاس آتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، وہ جو واقعات قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں ذکر ہوئے ہیں، اس کو ہمارے معاشرے میں معیار اور اصولوں کی صورت میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ آخر قرآن کریم میں غزوہ حنین کا تذکرہ نہیں ہے۔ غزوہ حنین میں جو مسلمانوں کی ہیبت اور لشکر کی کثرت تھی، ہیبت ایک الگ چیز ہے اور کثرت ایک الگ چیز ہے۔ پورا کا پورا جزیرہ عرب ان کی مٹھی میں ہے۔ 2 قبیلوں نے بغاوت کی، وہ تھے کتنے بندے؟ 2 قبیلوں کے کتنے بندے ہوں گے؟ چند 100 بندے ہوں گے۔ بنی حوازان اور بنی ثقیف نے غالباً انہوں نے فقط بغاوت کی، پورے جزیرے عرب کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور یہ حنین کب کا ہے؟ یہ بھی 8 ہجری کا ہے، جب مکہ سے واپس آ رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد چند مہینے ٹھہرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو یہ غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس یہ رونما ہوا۔ ایک ہی غزوہ بعض شمار کرتے ہیں، بعض اس وجہ سے الگ شمار کرتے ہیں کہ پہلی جنگ الگ ہوئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنی حوازان کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ جو محاصرہ یہ اوطاس کہلاتا ہے۔ لیکن اس قدر مشکل پیش آ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں میں یہ دوبارہ مارکا ہوا کہ شہید ہونے کے قریب ہو گئے، سارے کے سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت یا معجزہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچے، کیونکہ ان کے سامنے 15-20 تیر کمان فوراً آ گئے اور انہوں نے تیروں کا رخ سامنے کر لیا، اور ایک طرف امیر المومنین علیہ السلام یا زبیر بن عوام اور اس طرح 3-4 بندے، 5 سے 6 بندے بس ساتھ رہ گئے، باقی سارے کے سارے بھگدڑ میں بھاگ گئے۔ وہ ایک طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ دوسری طرف سے آگے۔ انہوں نے پلان بہت قوی بنایا اور انہوں نے اپنے تیر کھینچے ہی تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، جس سے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور دھول چھا گئی، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ اور اس پوری بھگدڑ میں بلند آواز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکار کے کہتے رہے کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد رسول اللہ موجود ہوں میدان میں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیونکہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یہ کوئی ابتدائے فتح مکی زندگی کی ابتدا کا واقعہ نہیں ہے، مدینہ منورہ کی ریاست کی جب ابتدا کی تب کا واقعہ نہیں ہے، آخری زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حنین۔ احد کا واقعہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اسی طرح سے حنین یہ جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا تو کوئی نقص نہیں ہے، جیسے حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص سامنے آئے گا، احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص سامنے آئے گا نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام تو آخری دم تک وہاں پہ ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ وہاں پہ قدم جمائے رکھے، اور لوگوں کو بار بار سازشوں سے آگاہ کرتے رہے، بلاتے رہے، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ آواز جن اسباب کی وجہ سے نہیں سن رہے تھے، اگر وہ اسباب آج پیدا ہو جائے اس امت کے درمیان، کیا وہ سن لے گی؟ کیونکہ سبب موجود ہے تو وہی حال ہوگا جو ماضی میں ہوا تھا۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ صفین کو اس تناظر میں ضرور دیکھیں کہ یہ جنگ صفین ہمیں معاشرے کے امراض کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی حال اس ٹائم ایران کے اندر ہو رہا ہے۔ ایران کے اندر پروپیگنڈا بہت تیزی سے رواج پاتا ہے، اور اس پروپیگنڈا کی وجہ سے جذباتیت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ رسپانس دیتے ہیں، اور اس میں بھی عمل دخل کیا ہے وہی جو اوپر منصبدار بیٹھے ہوئے ہیں، علماء امامے والے منصبدار، وہ شکار ہوئے کرپشن کا، وہ شکار ہوئے حب الدنیا کا، وہ شکار ہوئے زینت دنیا کے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ امامے کے ساتھ یہ زینت دنیا کما رہے ہیں، جیسے روحانی کا بھائی وہ اربوں خربوں ڈالر کھا گیا، اور دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے پھانسیاں بھی نہیں ہو رہی، سزائیں بھی نہیں ہو رہی، ہاتھ ان کے تلے لمبے ہیں، کیونکہ اندر شدید مبارزہ ایک چل رہا ہے۔ یہ جو داخلی شدید مبارزہ ہے، اس میں سب سے خطرناک یہی بے شعوری اور کم فکری ہے، کیونکہ پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا ہے۔
کامیاب پروپیگنڈا ہو جائے تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ دشمن کو ہتھیار چلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، خود آپس میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو وہ ختم کر دیں گے اور اہل حق اپنے ہی لشکر والوں کے ہاتھوں دب جائیں گے۔ یہ آپ نے ایک واقعے کو میں نے شاہد کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، لہٰذا امام علی علیہ السلام کے آپ سارے خطبات پڑھیں، وہ بار بار اصول دے رہے ہیں، اصول زندگانی ہیں، یہ جنگ میں بھی یہی اصول ہیں، سیاست میں بھی یہی اصول ہیں، عام انفرادی ہماری زندگی میں بھی یہی اصول ہیں۔ لہذا اصول ہم علماء کے قد کاٹ سے نہ لیں، ہم فقط علماء کی باتوں، کیونکہ مختلف افکار ہیں، علماء اگر ایک فکر کے حامل ہوتے تو کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے قرآن نے بھی اور روایات نے بھی علماء کی اقسام بیان کی۔ حب الدنیا علماء میں ہے، جو اہل دنیا ہیں وہ بھی علماء ہیں، جو اہل دنیا نہیں ہیں وہ بھی علماء ہیں، علماء ربانی بھی ہیں اور بے بصیرت بے شعور علماء بھی ہیں۔ لہذا یہ تقسیمات ہمارے سامنے افراد کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ہدایت نمبر 16 کو دیکھیں اور اس میں دقت کریں، کیونکہ انسان کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی بسر کرے اور اس کا کوئی محاذ نہ ہو، مرد ہو یا زن ہو، حالت محاذ میں انسان اگر شیطان رب العالمین کی عزت کی قسم کھا کے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس دشمن سے انتہائی چکنا زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ انسان شیطان کا شکار ہوتا ہے، انفرادی زندگی میں مذموم ہے، استغفار کرنی چاہیے، شہوت غالب آ جاتی ہے، آئے روزی ہمیں خود سامنا ایسی چیزوں کا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ اجتماعی طور پہ اس کے حلقے کا حصہ بن جاتا ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کے انداز بھی وہی ہے کہ جو انفرادی دنیا میں وہ شکار ہوا تھا، لہذا محاذ انسان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کونے پہ ہو، دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی طرز زندگی کے ساتھ وابستہ ہو، اس کا محاذ ختم نہیں ہے۔ محاذ کبھی جنگ قرار پاتا ہے، محاذ کبھی قلم قرار پاتا ہے، محاذ کبھی زبان سے اقرار اور تبلیغ اور دعوت یا پیغام پہنچانا قرار پاتا ہے، بعض اوقات محاذ یہ ہوتا ہے مومنین ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہیں اتنے قلیل، ان کا جمع ہونا ہی ایک محاذ ہے، ان کا جمع ہونا ہی ایک فائدہ مند چیز ہے، ان کے جمع ہونے میں ہی دین کی بقا اور دین کی ترقی اور نشو و نما ہے۔ لہذا محاذ مختلف قسم کے ہر جگہ پر ہیں۔ آئیں آپ اس ہدایت نمبر 16 کو آپ ملاحظہ کریں۔ جنگ کے موقع پہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے موقع پہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، وہ پسپائی کہ جس کے بعد پلٹنا ہو اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنا جس کے بعد حملہ مقصود ہو، تمہیں گراں نہ گزرے۔ یعنی ایک پسپائی ایسی ہوتی ہے کہ کیوں پسپائی کی، اس کے مطابق ہے کہ جو آپ نے منصوبہ بندی کی، منصوبہ بندی ہے، پیچھے آ جاؤ، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جاؤ، اس موقع پہ گھبراہٹوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ وہ پسپائی جس کے بعد حملہ مقصود ہے، کیوں یہ حملہ کیا ہے، پس میں ہوئے تھے کہ دوبارہ پرجوش طریقے سے حملہ کریں، اور وہ جگہ سے ہٹنا جس کے بعد حملہ آپ نے کرنا ہے اور پلٹنا ہے واپس میدان جنگ میں، تو اس سے اپنے حوصلے تم کھو نہ بیٹھو، تلواروں کا حق ادا کرو۔ یعنی تمہارے سامنے اگر ہم اسے عمومی صورت میں لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ جو تمہارے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کو تم مکمل طور پہ دین کے لیے خرچ کرو۔ یہ ہمیں بہت ایک سخت چیز محسوس ہوتی ہے اور زندگی میں سب سے لذیذ ترین چیز یہی ہے، وہ اللہ دین کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ ایک دفعہ تو انسان سوچتا ہے نا کہ مجھ کو فائدہ ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ دین کو فائدہ پہنچے، دین کو میں کوئی ایسا امر انجام دوں کہ جس سے تقویت دین کو پہنچ جائے، مجھے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی یہ ایک الگ چیز ہے۔ کس کو تقویت پہنچ جائے؟ دین کو تقویت پہنچ جائے، یہ بہت ایک اہم امر ہے۔ کبھی آپ سوچیں اس حوالے سے کہ میں جو عمل انجام دینا چاہتا ہوں دین کے عنوان سے، وہ فقط ذاتیات کی حد تک ہے، یعنی میری نماز، میرا روزہ، میرا ثواب، میرا محبت کا اظہار کرنا، میرا غم میں اہل بیت علیہ السلام میں شریک میں ہی ہے۔ وہ صرف ایک ہی جہت کو دیکھ کر وہ اپنی جہت کو دیکھ رہا ہے، لہذا اسے جب اپنا میں خطرے میں لگتا ہے فرار کرتا ہے وہاں سے،
اسے جب اپنا میں جو ہے وہ زحمت اور مشقت میں محسوس ہوتا ہے، وہ پھر دین کی وہ راہیں ڈھونڈتا ہے کہ جس میں مشغول ہو اور اس کا نفس استراحت کرے، آرام کرے۔ اس حکمت کو سمجھیں گے ہمیں نہج البلاغہ سے ہی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کا کسی بھی دین کو اختیار کسی بھی موقع پہ کر لینا کسی رخ سے یہ کافی نہیں ہے۔ وہ دیکھے تو صحیح کہ حق ادا کرنے کا بھی مورد ہے۔ مثلا اگر ہم طالب علم ہیں تو طالب علمی کا حق ادا کریں، اگر وفائے عہد کسی امر پہ کیے گئے ہیں تو حق ادا کریں اس عہد و پیمان کا۔ اگر ہم مبلغ ہیں تو مبلغ کا حق ادا کریں ہر محاذ کے اوپر۔ امام فرماتے ہیں کہ تلواروں کا حق ادا کرو، جو چلانے کا حق ہے وہ ادا کرو، نہ کہ ایک دفعہ چلا دی پھر باہر آ گئے ہم نے تو جہاد میں حصہ لے لیا تھا، ہم نے نصرت و امام کی ایک لیبل لگا کے واپس آگے، کافی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور پہلوؤں کے بل گرنے والے دشمن کے لیے میدان تیار رکھو۔ صحیح ہے کہ تم آمادہ رہو کہ تم ہی نے دشمن کو اس میدان میں گرا کے دم لینا ہے۔ سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ یعنی حوصلے بلند کر رہے ہیں امام علیہ السلام اس موقع پہ۔ امام علیہ السلام ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں، بلند حوصلوں کے ساتھ قدم رکھیں۔ آپ اپنی عادی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ماحول جب ٹوٹتا ہے نا، آپ اس کے اثرات اپنے نفس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم ادھر 20-30 بندے رہتے ہیں، ایک سبب بنتا ہے 4 بندے چلے گئے، اندر ایک اثر محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر پتہ لگتا ہے 10 بندے چلے گئے، آپ کو کہے گا مسئلہ تو ادھر ہی ہے، سارا مسئلہ ہے ہی ادھر، یہ تھوڑی ہے کہ یہ سارے کے سارے غلط ہوں، یہ بیجا انہوں نے سختی کی ہوئی ہے، بیجا قانون کو جاری کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتے اور یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ پھر اسی فضا میں اگر پروپیگنڈا وجود میں آ جائے، اسی جگہ پہ اگر کوئی عقل مند مدیر ہوگا پروپیگنڈے کی راہیں بند کر دے گا۔ یہ عقل مندی ہے اس مدیر کی۔ یہ والے جو مختلف طرح کے آپ شکوے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد ان افراد کے جانے کے بعد تو یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، فلاں کر دیا تھا، اگر نہ کرتا تو اعتراض تھا، کیونکہ آپ پروپیگنڈے کی راہیں بند نہیں کریں گے وہ میدان سارا خالی ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی نہیں ادھر رہے گا۔ یعنی انہیں سمجھائیں کہ کیا وجہ تھی، انہیں بتلائیں کہ یہ کس طریقے سے خطا بن رہی ہے ان کی، بتائیں کہ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے۔ ایک بندہ ایک روش سے سارے کے سارے ماحول کو خراب کر دے اور دوسروں کے لیے بعد میں ایک قسم کی جواز مہیا کر دے، وہاں پہ گرفت میں فوراً لینا چاہیے۔ مثلا ایک دن ایک بندے کی نافرمانی قوانین کے اعتبار سے جس کا اس نے عہد و پیمان باندھا تھا، دوسرے دن وہ دیکھیں 4-5 دن اور مسلسل ایک فضا بنا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے وہ نہیں جانتا کہ میں فضا بنا رہا ہوں، لیکن بن رہی ہے ایک فضا، اور دوسروں کے لیے جواز مہیا کر رہا ہے کہ نہیں آپ بھی اس طریقے سے کسی مورد میں اس کو اپنی نظر میں حساس قرار دے کے آپ ایک عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دیکھیں پروپیگنڈے کی راہوں کو بند نہیں کریں گے اور ان کے حوصلوں کو بلند نہیں کریں گے تو اس کے نتائج اسی طریقے سے ہمارے پاس غیر یقینی نتائج نکلیں گے کہ جس میں کامیابی کی راہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ لہذا امام یہاں پہ بھی ان کا حوصلہ بلند کرتے ہیں، اور حوصلہ بلند کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان تیار رکھو، سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، آوازوں کو دبا لو، اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا، کیونکہ جب آپ آوازیں بیجا عجیب و غریب سی آوازیں صادر ہوتی ہیں نا، مثلا گھبراہٹ جب طاری ہو جاتی ہے تو بھکلائی بھی آوازیں اور دہشت پیدا کرتی ہیں، چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی۔ یہ واقعات کیونکہ تشیع ہر دور میں سخت مراحل سے گزرتی رہی ہے، سخت ترین مراحل سے۔ الحمدللہ پاکستان میں اس حوالے سے دہشت گردوں کی کوشش یہ تھی کہ اس طریقے سے عمل کیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی راہ بچے ہی نہ ان کے لیے، اور ایک خوف و خطر کی راہ کو آمادہ کیا جائے۔ لیکن بیدار جو مومنین تھے انہوں نے اس حوالے سے حوصلہ دکھایا، لہذا جتنے خودکش حملے ہوئے اس کے بعد، چاہے جلوسوں پہ ہوں، چاہے امام بارگاہوں میں ہوں، چاہے مسجدوں میں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بھگلاہٹ کی وہ صورت نہیں ہے کہ جس سے دشمن خوش ہو جائے۔
وہ اگر پیچھے بھی ہٹے گا دوبارہ بچانے کے لیے آگے بڑھے گا. یہ کامیابی کی راہ ہے. جہاں پہ کسی بھی امر کے لیے یہ حوصلہ پیدا ہو جائے اس جگہ پہ وہ محاذ اور وہ جگہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کامیابی حتماً انسان کے قدم چومیں گی. جیسے امام فرماتے ہیں کہ آوازوں کو دبا لو. آوازیں نہیں نکلنی چاہیے کراہنے کی، عجیب و غریب بھوکلائی ہوئی، بدحواسی کی، چیخ و پکار کی. شدت سے اپنے اندر ان آوازوں کو دبا لو، کیونکہ اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا. کیونکہ اگر یہ کام تم نے کیا، تکلیف اور اس کے اوپر شور نہیں مچاؤ گے، تو اس سے حوصلہ ایک بلند ہوگا اس فضا میں. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا. یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر چھپائے رکھا تھا. یہ لوگ اسلام حقیقت میں نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اطاعت کر لی تھی. یہ جملہ تکرار ہے نہج البلاغہ میں، البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ انہوں نے مجبوراً اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اس لیے دل میں یہ کفر چھپائے ہوئے تھے. اب جب یار و مددگار مل گئے تو وہ چھپائے ہوئے کفر کو کیا کیا؟ ظاہر کر دیا. یہی امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جو جنگیں لڑی گئیں، جنگ صفین کی طرف بالخصوص ان کا اشارہ ہے کہ جب انہیں اعوان و انصار مل گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کفر کو ظاہر کر دیا. صفین کی مورد پہ ایک طولانی خطبہ ہے، خطبہ نمبر 214 کہ انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور وقت پڑھیں گے، کیونکہ ہماری گفتگو طولانی سے طولانی اس عمرے میں ہو جائے گی. ارادہ تھا کہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ایک خطبہ ہم نے پڑھ لیا تو بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں پڑھیں گے. نہج البلاغہ سے یہ جو ہمارے پاس معیارات اور اصول زندگانی حق کے اعتبار سے آتے ہیں، اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ ہم لیں. یہی امام علیہ السلام کی معرفت بھی کہلاتی ہے، اور اسی سے انسان کو دین کے اوپر ڈٹ کے کام کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. وہ قلیل افراد جو حق ادا کرنے کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، وہی در حقیقت دین کو نشوونما دینے اور اس کی زندگی کو پر رونق کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہم ذہن نشین رکھ لیں. آئیں اب ہم دوبارہ منتقل ہوتے ہیں کہ جنگ صفین کے میدان میں آگے کس طرح سے پھر جنگ پڑی. وارد تبری میں ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے صعصع بن صوحان رضی اللہ عنہ کہ ان کے 2 بھائی شہید ہو گئے جنگ جمل میں. بہت عظیم شخصیت ہے، اپنے کنبے کو لوٹا دیا. جانثار و فداکاری و وفا کے میدان میں وفا کو ثابت کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کی راہ میں اپنے کنبے کو انہوں نے نچھاور کیا. صعصع بن صوحان، انہی کے بارے میں نہج البلاغہ میں کہ جب یہ مریض ہو گئے تو امام علی علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ جب اٹھے سرہانے کے پاس آ کے تشریف فرما ہوئے، اور مختلف کتابوں میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے، اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، دعا پڑھی تو بڑے خوش ہو گئے صعصع بن صوحان. اب جب اٹھ کے امام علی علیہ السلام تھوڑا آگے گئے ہیں تو ان کے دل میں آیا کہ مجھ جیسا خوش قسمت کون کہ علی بن ابی طالب اس کے پاس آئے ہیں اور عیادت کی ہے. تو امام نے وہاں سے ان کو صدا دی اور فرمایا کہ جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا تمہارے پاس آنا اور یہ دعا دینا تمہیں تمہارے بھائیوں کے اوپر کوئی بلندی یا ترجیح نہیں دے دے گا. عیادت کرنا مومن کی میرا وظیفہ تھا، وہ میں نے انجام دیا ہے. یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام نے کھولا اس واقعے کو کہ ابی نصر بزنطی بہت عظیم شخصیت ہے، بڑی معتبر اور قوی شخصیت ہے. امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے. تو ابی نصر بزنطی کو امام رضا علیہ السلام خصوصی ٹائم دیا کرتے تھے، جداگانہ، اتنی ان کی عظمت تھی، اور بہت کثیر احادیث ہم تک پہنچی بھی ہیں ان سے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، رات ہو گئی. رات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اب ادھر ہی ٹھہرو. اس نے کہا کہ بسنتی نے کہ یا امام کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی طرف ٹھہروں. تو بہرحال تھوڑی سی اور بات چیت چلی تو تقریباً رات کا زیادہ پہر گزر گیا. تو امام نے پھر تاکید کی ادھر ہی ٹھہرو. اب جب تاکید کی تو اس کے پاس چارہ نہیں تھا، تو امام علیہ السلام اپنا ہی بستر لے کے آئے،
کیونکہ اب مہمان نوازی امام نے کرنی ہے، کیونکہ روایات میں شدت سے یہ وارد ہوا ہے کہ مہمان نوازی کے اصول ہیں کہ مہمان کو تم ہاتھ بھی نہ لگانے دو۔ یہ مہمان نوازی کے اصولوں میں سے ہے، کوئی بڑی شخصیت ہو چھوٹی شخصیت ہو فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے مہمان کو ایسی گھر میں قدر دیں کہ اس کو اٹھنا یا چیزوں کو ہاتھ لگانا نہ پڑے۔ تو امام علیہ السلام نے کنیز کے ذریعے منگوایا اور خود بستر کو بچھایا، اپنا ہی تکیہ رکھا اور کمرے میں اسے جگہ دی اور اس کو پھر الوداع کہتے ہوئے جانے لگے۔ اب وہ بستر کے اوپر بیٹھا اور سوچا کہ یار مجھ جیسا خوش قسمت کون، امام کے گھر میں، امام کے بستر پہ، امام کے تکیے کے اوپر سوئے اور امام کی سراحت کرنا، اتنا ان کا مہمان نوازی کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب تبرک کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ بندے کو زندہ ہی نہیں چھوڑتے، وہ زری پوری اکھاڑ کے لے کے چلے جانا چاہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس میں امام سے زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت امام علیہ السلام سے یہی ہے کہ ان کی راہ اور طریق کے اوپر چلے، جو شدت طریق کو اختیار کر لے، شدت سے راہ امام رضا علیہ السلام کو اختیار کرے، اتنا ہی محب ہے، کیونکہ محبت تو آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ جب خیال آیا تو امام رضا علیہ السلام نے وہاں سے صدا دی اور کہا کہ اے احمد ابن ابی نصر بزنتی، میرا یہ عمل تمہیں تمہارے مومن بھائیوں کے اوپر کسی قسم کی ترجیح کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ تو تم مہمان اور مہمان نوازی کی، ایسا یہ میرا عمل تمہیں کسی قسم کی ترجیح نہیں دے گا۔ کیا تم نے واقعہ نہیں سنا امیر المومنین علیہ السلام کا، صعصع بن سوحان کا پھر واقعہ سنایا؟ لہٰذا یہ اصول زندگانی ہیں۔ آپ نیچے کنویں کا جا کے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کنویں کا پانی لے آئیں، یا ان کے قبر مبارک کے پاس پانی ہے وہ پی کے آ جائیں، اس سے کسی کو کسی پہ ترجیح حاصل نہیں ہو جائے گی۔ اس نے جا کے زیارت کر لی جناب امام حسین علیہ السلام کی اصل قبر مبارک کی، سبھی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، زیارت کے لیے آنا اور اس حرم میں قدم رکھنا یہ زیارت کی قبولیت ہے، اس سے ترجیح حاصل نہیں ہو جائے گی۔ خاص مہمان حرم بن گیا، وہاں پہ کئی دن اسے ٹھہرنے کا موقع مل گیا، ذریعے کے سب سے قریب ترین جانے کا موقع مل گیا۔ ان چیزوں سے ترجیح حاصل نہیں ہوتی، ان واقعات سے ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ صعصع بن سوحان ہے۔ بہرحال صعصع بن سوحان کو طلب کیا امام علی علیہ السلام نے اور حکم دیا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ اگر ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں تو ہم حجت کے بغیر تم سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ حجت، جیسے آپ نے نہج البلاغہ میں گزشتہ درس میں بھی یہ نقطہ ملاحظہ کیا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنگ کا مورد بھی ہو تو تم پہل نہ کرنا، یہ دوسری حجت تمہاری طرف سے ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو ادھر بھی کہا کہ ہم حجت کے بغیر تم کے اوپر تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر تم نے بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی، حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پینے کے پانی سے روک دیا، حالانکہ لوگ پانی سے رکنے والے تو نہیں ہیں، وہ ہر صورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے، اور ہمیں تمہاری آمد اور تمہیں ہماری آمد کی وجہ معلوم نہ ہو جائے، تم اپنے لشکروں کو حکم دو کہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک اقدام نہ کریں جب تک آپس میں معاملہ طے نہ ہو جائے۔ یعنی امام چاہ رہے تھے کہ معاملہ طے ہو، انہوں نے پانی کا اوپر آ کے قبضہ کر لیا۔ بہرحال وہ قبضہ جیسے چھوٹا اور پھر آپ نے وہ واقعہ سنا۔ اب جب وہ قبضہ چھٹ گیا اور اب امام کے ہاتھ میں ہے تو اب امام علیہ السلام نے کیا اس جگہ پہ حکمت عملی اختیار کی؟ اس جگہ پہ بھی امام حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ پیغام بھجوایا اور امام علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ آج تم جوش میں کامیاب ہو گئے ہو، جوش کے ساتھ آگے بڑھے، کیونکہ جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور موت اس کو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو پھر تو وہ بھرپور ایک طاقت کے ساتھ آگے حملہ کرتا ہے۔ لہذا شعوری قدم میں اور جوشیلے قدم میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو جوش و جذبہ ابھرتا ہے وہ کامیابی سے اس محاذ اور میدان میں کیا کرتا ہے؟ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن ایسا کامیابی سے ہمکنار ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شعوری طور پہ بھی بہت محکم ہے۔ اس لیے کسی جنگ میں انسان کا فتح سے ہمکنار ہو جانا اور پے در پے فتوحات کا ہو جانا
یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ بصیرت، شعور، ایمان، اسلام اس میں بہت کامل تھے۔ جوش بہت سارے کام کرا دے جاتا ہے، لہٰذا جوش سے بھی استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جوش سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ امام علی علیہ السلام نے پھر ایسے کلمات ارشاد فرمائے جس سے ان کے اندر جوش اور جذبہ بھرپور طریقے سے ابھر آیا، اور انہوں نے پھر اپنی تلواروں کی پیاس ان کے خونوں سے بجھائیں، یہاں تک کہ ان کا یہ سازش اور چال ناکام ہوئی۔ لیکن یہاں پہ آگے دیکھیں، امام فرماتے ہیں لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے ہیں، اور 2 دن تک اسی طرح دونوں لشکر پھر خاموش پڑے رہے۔ پھر لوگ کیا ہوا؟ پانی سے لوٹ آئے۔ بہرحال امام کا یہ جملہ تھا کہ آج تم جوش میں کامیاب ہوگے، صرف اتنا سا۔ اس کے بعد تاریخ کا حصہ ہے کہ لوگ پھر پانی پیتے اور چلے جاتے، اور 2 دن تک دونوں لشکر خاموش پڑے رہے، اور کسی نے کوئی سی قسم کا پیغام نہیں بھجوایا۔ 2 دنوں کے بعد تبری کے مطابق امام علی علیہ السلام نے بشیر بن عمرو بن محسن الانصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربعی یا شبث بن ربعی اس کو طلب کیا، اور ان سے کہا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور انہیں حق پر چلنے، امیر کے اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔ اس طرح توجہ کریں کہ جماعت کی اتحاد آپ کو وحدت امت جسے آپ کہہ لیں، وحدت امت کی دعوت آپ کو بار بار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بیانات میں اور ان کی سیرت کے سیاسی جو موقف ہیں اس کی روشنی میں بار بار یہ موقف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ گروہ خطا کر رہا ہے، اگر یعنی خطاؤں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امت کے اتحاد کو بھی پارا پارا کر دیں گی، اور اس کے اوپر انسان کا سب سے بیٹھنا وہ ناکامی کے مترادف ہے۔ لیکن بعض ایسی خطائیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں کہ اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے کہ اس زمانے میں آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا ہو، ان کی فکری رشد بڑھے، اور پھر آگے قانون سازی کر کے اس کے اوپر عمل پیرا کیا جائے۔ ان دونوں کی مثالیں سیاست امام علی علیہ السلام میں کیسے بنتی ہیں؟ جیسے کہ معاویہ بن ابی سفیان، اس کو امام علی علیہ السلام نے ایک دن بھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ امت کو پارا پارا کرنے والے تھے، حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے تھے، اور پورے کی پوری ریاست میں بغاوت کے عناصر کو رواج دینے والے تھے۔ اس لیے جتنے بھی مجرمین تھے سب نے ادھر ہی جا کے اپنے آپ کو پناہ گزین کیا، اور اسی جگہ پہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ لیکن ایک مسئلہ تراویح ہے، تراویح کے اوپر بھی لوگوں نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ معتبر حدیث ہے تہذیب الاحکام میں، امیر المومنین علیہ السلام نے جب رسمی لیٹر بھیجا، یعنی حکومتی طور پہ رسمی طور پہ اعلان کیا کہ یہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، ختم کریں، لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور پورا ایک مظاہرہ کیا۔ وا عمرہ وا عمرہ شعار تھا اس وقت لوگوں کا، یعنی اس مظاہرے میں شعار کیا تھا؟ وا عمرہ وا عمرہ، کہ ابھی حضرت عمر کو گزرے ہوئے چند دن نہیں ہوئے اور ان کی سنتوں کو بدلنے لگ گئے، ان کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو بدلنے لگ گئے۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں پہ حکم واپس لے لیا، اس جگہ پہ شدت سے ڈٹ نہیں گئے۔ لہٰذا ان جگہوں پہ دقت کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سارے اعتراضات آج کے دور میں بھی اس طریقے سے حکومت اسلامی کے اوپر کر جاتے ہیں کہ بصیرت سے کام نہیں لیتے۔ اگر ایک ایسا امر ہے کہ جو وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے، دشمنوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے بھڑکانے اور ہمارے اندر ان دشمنوں کے خلاف مختلف طرح کی سازشی افکار کو رواج دینے کے، یہ دونوں سازشیں دونوں گروہوں میں چل رہی ہوں، تو یہ یہاں پہ تو جنگ لازم ہے، پھر قتل و غارت لازم ہے۔ ایک طرف امت کو پارا پارا کرنے کی کوشش، دوسری طرف پرامن معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش اور اسے قتل و قتال اور جنگ و فتنہ کا محور اور میدان قرار دینے کی کوشش۔ یہاں پہ بابصیرت راہبر وہ حکم دیں گے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مثلا یہاں پہ داڑھی کا قانون رائج نہیں ہو رہا، داڑھی کاٹی جاتی ہے عام دکانوں کے اوپر، داڑھی کی اجرت لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔
اچھا، یہاں پہ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں فوراً کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ یہی ہے، جیسے بھی آپ نے تراویح والا مسئلہ دیکھا، کہ اس کے لیے تبلیغات ضروری ہیں، ذہن سازی ضروری ہے، اس کے لیے قانون سازی کو محکم ہونا ضروری ہے. اور پھر جب ایک زمینہ ہموار ہو جائے تو پھر قوت کے ساتھ اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس مرض کو یا اس ایک منفی عمل کو جو معاشرے میں پھیل چکا ہے. وَإِلَّا آپ کو صبر کے مختلف مراحل طے کرنے پڑیں گے. یہ بصیرت اسی جگہ سے ہمیں ملتی ہے، اور حتیٰ کہ جو ہمارے نظریاتی تشیع کی اساس ہے وہ انہی واقعات سے ان امور کو نتیجے کی حد تک لیتی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے. اچھا، آگے دیکھیں کہ 2 روز کے بعد جب ان 3 افراد کو بھیجا تو شبس ایک ایسا شخص ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں، کیونکہ اہل سنت اس کو اب نام بڑے احترام سے وہ لیتے ہی ہیں. اور آخری انجام کیا ہوا؟ یزیدی لشکر کا حصہ بن گیا. آخری انجام شبس بن ربعی کا یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مخالف بن گیا اور یزیدی لشکر کا حصہ رہا اور اسی طرح سے دنیا سے چلا گیا. امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھا. کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں سر فہرست افراد میں سے تھا، آگے افراد میں سے تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگوں کو ابھارنے والوں میں سے یہ تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب یہ ہوتا ہے نا میں کی طرف توجہ اور میں کو دیکھتے ہوئے خود سے دینی ذمہ داریاں اٹھا لینا، تو اس کے نتائج یہی پھر نکلتے ہیں. تو شبس باز پڑھتے ہیں یا شبس باز پڑھتے ہیں. شبس بن ربعی یہ شخص یزیدی لشکر کا حصہ بنا. عبید اللہ ابن زیاد نعیم اس کے ساتھ اس کے پھر تعلقات قائم ہوئے اور انہی کا حصہ بن کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے خلاف اس نے قدم اٹھائے. بہرحال یہ شبس آگے گیا اور کہا کہ معاویہ سے، امام علی علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ معاویہ کو کچھ لالچ دیں، اس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کر لے اور آپ اسے شام کی امارت دے دیں. وہی مغیرہ بن شعبہ والا مشورہ ہے. اس مشورے پہ خوب دقت کریں. آج کے ہماری سیاسی جو آپ باتیں سنتے ہیں علماء سے، اور تعجب کی بات ہے کہ جس طرح مرضی کا وہ کردار عالم انجام دے دے، اور نہ زہد و تقویٰ کی کوئی آپ کو اس میں جھلک نظر آئے، نہ آپ کو کوئی دین کے اعتبار سے احتیاط کا کوئی پہلو نظر آئے، اور نہ ہی دینی افکار جو وہ زبان سے بیان کرتے ہیں اس کی پاسداری عمل میں نظر آئے. زبان سے تو بڑی اچھی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کوئی پاسداری نہیں. اگر اس میں کوئی مومن ہے تو وہ مقہور، اس کے پر قہر بن جاتے ہیں. اپنے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کے پر قہر بن جاتے ہیں اور اعلانیہ اظہار برات کرتے ہیں. اور ان سیاستدانوں سے جیسا تیسا بھی ان سے ہو جائے، ان سیاستدانوں سے پھر بھی میل ملاقات جاری رکھتے ہیں. ایسا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہونا چاہیے بالآخر. ایسا ادھر بھی آپ دیکھیں شبس کا مشورہ کیا تھا، اسے غور سے دقت سے دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ امام نے 3 بندے چنے ہیں، یہ 3 بندے بھی امام نے بڑی حکمت سے چنے، کیونکہ شبس اندر سے انہی کا بندہ تھا. اس کی شخصیت کیونکہ پہچانتے تھے عمر بن عاص، معاویہ، ان سب لوگوں کو، تو شبس کا انتخاب کیا. لیکن اس میں اپنا بندہ بھی انہوں نے رکھا. بشیر بن عمر انصاری ہیں، سعید بن قیس ہمدانی ہیں اور شبس بھی ہے. شبس نے کہا کہ آپ معاویہ کو کچھ تما دیں. اب یہ دیکھیں وہی جنگ دوبارہ، وہی 2-3 دن پانی بند رہا اور پانی کھلا رہا 2-3 دن تک عام طور پہ، یعنی وہ ایک قسم کا پرسکون ماحول تھا دونوں لشکروں کی طرف. پانی پیتے کھاتے باتیں کرتے وقت گزر جاتا. جب 2 روز گزرے تو امام علیہ السلام نے ٹیم بھیجی، لیکن بھیجنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس. تو شبس نے اب ایک مکالمہ کیا. یہ مکالمہ دلچسپ ہے سیاسی اعتبار سے. شبس نے کہا کہ آپ معاویہ کو کچھ تما دلائیں، لالچ دیں. وہ لالچ بھی بتائے کیا دیں. آپ کہیں گے تم میری بیعت کر لو، شام تمہارا. یہ بات حضرت عمر کر چکے تھے. حضرت عمر نے معاویہ جیسے بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی وہ راضی نہیں تھے اس کے تمام کے تمام حرکات سکنات سے. جانا ہوا خلیفہ دوم کا، اور وہاں پہ جب ٹھاٹ باٹھ دیکھے معاویہ بن ابی سفیان کے اور قیس و قصرہ کے مختلف طریقے کے رائج طریقے ادھر بھی موجود دیکھے،
تو یہ سادگی پسند اور زہد کا اظہار کرنے والی شخصیت تھی خلیفہ دوم، تو شدید اعتراض کیا۔ پورے ملک میں تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوڑا ہمیشہ ہمارا ہی آس پاس ہوتا تھا کسی کے پاس، لیکن وہ فوراً اس کے اوپر حد جاری کرتے، لیکن معاویہ کی طرف کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں تم نے یہ ٹھاٹ باٹ اور کیس و کسرہ کے طور طریقے اپنے پاس رائج کیے ہوئے ہیں، اسلامی حاکم ہو تم؟ تو کہا کہ امیر المومنین، یہاں پہ شام کا بارڈر لگتا ہے اور شام کے لوگ آتے جاتے ہیں، اگر یہ غریبانہ اور فقیرانہ مسلمانوں کی حالت دیکھی تو یہ لوگ اسلام سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ ان کو یہ بات بڑی بھائی اور چلے گئے، اور اہل سنت آج بھی اس کے اوپر دفاع کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے جتنے طور طریقے ہیں مختلف قسم کے، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث ہیں جو حاکم جا کے خواتین سے ہاتھ ملاتے ہیں آل سعود کے، ان کے لیے بھی یہی توجیہ کرتے ہیں۔ بالآخر ہمیں اسلام کی عظمت کو متاثر کرنے کے لیے اور عظمت بٹھانے کے لیے اور انہیں اسلام سے متاثر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اختیار کرنے پڑتی ہیں۔ ان کے بعد کو ویڈیو کلپس جو ہے وہ وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یعنی یہ تفکر معاویہ بن ابی سفیان سے انہوں نے لی، اور آج بھی امت میں اس کے آثار اور اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا خلیفہ دوم کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ واحد شخصیت امیر المومنین تاریخ میں گزرے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ انا فقعت الفتنۃ العین، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالا، میرے علاوہ کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ یہ جنگیں لڑتا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت خصوصی بھی تھی، جو شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ آئی ہے، یعنی جس کام کی ہمت خلیفہ دوم میں نہیں تھی، جبکہ ان کی سختی تاریخ میں معروف ہے اور حد سے بڑی بھی سختی ہے، شدت امیز سختی ہے، معاویہ کے سامنے وہ سختی ان کی بجھ جاتی ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے وہ قدم مبارک وہاں پہ جم جاتے ہیں معاویہ کے سامنے، اور فرماتے ہیں کہ جب تک اطاعت نہیں کرے گا اور بیعت نہیں کرے گا ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جیسے یہاں پہ شبث اسی تاریخی جو 3 خلفاء گزرے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مشورہ لے کے آئے، کیونکہ کسی نے بھی نہیں چھیڑا، آپ کیوں اسے چھیڑتے ہیں؟ اسے اجازت دیں، جو کرنا چاہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کرے، آپ اپنی حکومت قوی کریں۔ امام علیہ السلام نے بحث نہیں کی شبث سے، کیونکہ اس ذہنیت کے جب افراد ہوتے ہیں نا، یہ ڈپلومیٹ بندے، ہمارے عوام میں بہت سارے ایسے موجود ہیں، طلاب میں موجود ہیں، علماء میں موجود ہیں، ان کی ذہنیت ہے یہی یہ سمجھوتا یا گٹھ جوڑ، آپ کہہ لیں گٹھ جوڑ کی ان کی ذہنیت ہے، ادھر توڑا ادھر جوڑا، اس سے جڑے اس سے ٹوٹے، اس طرح کی توڑ جوڑ کی ہے۔ ان سے بحث کبھی نہ کریں، یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے یہ نقطہ حاصل کیا۔ مغیرہ سے بھی امام نے بحث نہیں کی، آپ انہیں ایک جواب دیں گے وہ 2-4 اور لے کے آ جائیں گے، کوئی اور جواب دیں گے وہ ادھر سے کسی اور طرح سے لے کے آ جائیں گے۔ اس لیے امام نے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی دلیل پیش کرو، اور یہ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے یعنی یہ اپنی دلیلیں اپنے پاس ہی رکھو، جو میں نے کہا وہ جا کے تم انجام دو۔ یہ سفیر چلے گئے اور معاویہ کے پاس پہنچے۔ یہ 36 ہجری اور آغاز ذی الحج کا مہینہ ہے، اس وقت کا یہ دور ہے۔ تو اس وقت اب ان تینوں میں سے کون، کیونکہ شبث نے تو راضی نہیں ہونا کہ میں نہیں گفتگو کروں، بشیر بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر بات چیت کی۔ تو معاویہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے معاویہ، ایک نہ ایک روز دنیا تم سے زائل ہو جائے گی، چلی جائے گی یہ دنیا تم سے، تم آخرت کی طرف پلٹ آؤ، اللہ عز و جل تمہارے تمام اعمال اور تمہارے کاموں میں محاسبہ کرے گا۔ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو اور مسلمان کا آپس میں خون نہ بہاؤ۔ یہ موقف امام علی علیہ السلام کا تھا، جو بشیر نے سنایا، یہ موقف تھا امام کا کہ تم آخر دنیا تم سے زائل ہو جائے گی، کب تک ہے، پھر تم اللہ کے حوالے اور حساب کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے تم اس امت کے درمیان تفریق نہ ڈالو۔ دیکھیں بار بار تفریق کا تذکرہ ہے کہ تفریق نہ ڈالو اور مسلمانوں میں خون مت بہاؤ۔ امام دیکھیں امام علیہ السلام کتنی اس نے اکڑ دکھا دی کہ امام کے مقابلے میں میدان جنگ بنا کے خیمے ڈال کے لشکر بھی لے آیا، اب بھی امام صلح کر رہے ہیں،
اب بھی امام صلح فرما رہے ہیں۔ معاویہ نے درمیان میں کلام قطع کر دیا اور کہا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کرتے ہو اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی تم نے کبھی کی ہے؟ بشیر نے کہا میرا امیر تم جیسا امیر نہیں ہے، وہ تمام مخلوق میں دوسروں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس لیے وہ صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب دین بھی ہیں، انہیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بھی حاصل ہے۔ بشیر ٹھوس انداز میں معاویہ کو جواب دیا۔ معاویہ نے کہا آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ بشیر نے کہا وہ تمہیں تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے اور حق کے معاملے میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، حق میں اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے حق کو بار بار امام ان تمام جنگوں میں ابھارتے رہے۔ اس لیے ہمارا بھی موقف اپنے اجتماعی میدان میں ہمیشہ حق ہونا چاہیے، لفظ بولیں فرقہ نہیں، حق۔ اس لیے حق جب بولیں گے تو یہاں پہ حق کی پہچان کی بات آئے گی اور اس طرح سے مسلمانوں کا ایک مرکز کے اوپر جمع ہونا، ایک میدان میں جمع ہونا یقینی ہو جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ حق کے معاملے میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ آخر دنیا تم سے کہاں جائے گی؟ یعنی تم امام علی علیہ السلام کی اطاعت کر لو، بیعت کر لو۔ اب امام نے ان افراد کو تو حکومت نہیں دینی تھی، لیکن کیا اس کے مال و اسباب کو امام قبضے میں کر لیتے؟ یعنی اگر وہ اطاعت امام کی پوری کرتا، بیعت کاملاً کر دیتا، تو جتنی دنیا اس کی اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہوئی تھی، امام کہتے ٹھیک ہے جیو، جیسے طلقاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا کہ جاؤ تم اپنی جائیدادیں اور جاگیریں بناؤ اور دنیا میں جیو۔ تو یہ منصب تمہارا نہیں ہے، حکومت، رہبریت، امارت، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب معاویہ نے اپنی وہی پرانی بات کی اور کہا تم کیا حضرت عثمان کے خون کو رائگان جانے دوں؟ میں خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کہ حضرت عثمان کے خون کو میں رائگان جانے دوں۔ ادھر سعید بن قیس نے آگے سے جواب دینا چاہا تو شمس بن ربعی وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد معاویہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ معاویہ تم نے جو بشیر کو جواب دیا میں اسے خوب سمجھتا ہوں، خدا کی قسم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پر مخفی نہیں ہیں، تمہارے پاس یعنی یہ جو تم نے کہا نا کہ ہم تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، قاتلوں کو حوالے کر دیں، بات ختم ہو جائے۔ تو ادھر پھر اب دونوں ہی، کیونکہ یہ والی بات تو سیاسی طور پہ اجاگر تھی، امام نے اپنا موقف سب لوگوں کے سامنے واضح کیا اور ذہن سازی بھی کی ہوئی تھی کہ اس پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہ ہو، لہذا لشکر امیر المومنین علیہ السلام اس حوالے سے پروپیگنڈے کا شکار نہیں تھا، خون عثمان کے قتل کے عنوان سے پروپیگنڈے کا شکار نہیں تھا، یہ فضا قائم ہو چکی تھی، اس لیے یہ فوراً آگے بڑھ کے انہوں نے جواب دینا چاہا۔ چونکہ ہم یہ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ امام کا موقف ہی یہ تھا کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالت کے قوانین کے تحت جو سزا بنتی ہے وہ ہم قاتلین کو دیں گے، لیکن ان کی شناخت ہو جائے، ان کی شناسائی ہو جائے اور اس کے بعد ہم سب کو پکڑیں گے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ کام ہوتا کہ قاتلین کو پکڑنا شروع کریں تو اس میں حتماً و حتماً معاویہ بن ابی سفیان کا نام تھا، وہ خون عثمان میں قاتلوں میں سے ایک قتل کے طور پہ پکڑے جاتے اور معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر عدالتی طور پہ پھر پورا کیس اور پورا کا پورا ایک معاملہ عدالتی چلتا۔ لہذا بتایا شمس بن ربعی نے کہ تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہو اور اسی لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں، اور اس میں بے وقوف اور سرکش لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے، حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں تم نے بھی عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے وہ قتل ہو جائیں تاکہ تم ان کے خون کا مطالبہ کر کے یہ والا مسئلہ مقام حاصل کر سکو اور بادشاہت لے سکو۔ بعض اوقات انسان طاقت اور قوت سے زیادہ اہم کام کی تمنا کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان کی وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دونوں کاموں میں کون سا کام تیرے لیے بہتر ہے، جس چیز کی تم آرزو کر رہے ہو اگر وہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے بدترین شخص ہوگے،
اور اگر تمہارے ارادے صحیح ہیں تو اس وقت تم اسے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے ہاتھے تو نہیں چڑھنے والے قاتلی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزخ کا مستحق نہ بنا دو۔ اے معاویہ، اپنے ارادوں کو ترک کرو اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے اختلاف نہ کرو جو فی الحقیقت اس کا اہل ہے، حقیقت میں امام علیہ السلام اہل ہے۔ معاویہ نے بھی پھر حمد و ثناء کے بعد جواب دیا اور شبس کو اس کی تقریر کا جواب دیا اور کہا، تیری تقریر سے مجھے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہو۔ تم نے اپنی قوم کے سردار اور شریف و باحسب شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کر ڈالی، کیونکہ وہ بولنے لگا تھے کہ